یہ عظیم موضوع ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ متھیاس یعنی میتھیس کے بارے میں تاریخی دستاویزی شواہد بہت محدود ہیں۔ بائبل میں اس کا ذکر صرف ایک مقام پر ہے، اعمال 1:23-26، اور باقی زندگی کی تفصیلات چرچ کی روایت اور بعض اپوکریفل کہانیوں پر مبنی ہیں۔ لیکن میں آپ کو وہ سب بتاؤں گا جو معتبر طریقے سے ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ روایتی حوالوں کو بھی، تاکہ آپ کو ایک جامع تصویر مل سکے۔ میں ہر نقطے کو واضح کروں گا کہ وہ بائبل سے ثابت ہے یا روایتی یا روایت پر مبنی ہے، تاکہ آپ جان سکیں کون سی باتیں مضبوط ہیں اور کون سی کم حیثیت والی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بائبل کا حوالہ کیا معلوم ہے؟ متیاس کا انتخاب اس وقت ہوا جب شاگردوں نے یہودا اسکریوتی کی جگہ پر ایک شخص منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اعمال 1:23-26۔ اس کے علاوہ بائبل میں مزید کوئی مستند ذکر نہیں ملتا کہ اس نے کہاں خدمت کی، کون سے معجزات کیے یا کس طرح شہید ہوا۔ روایت اور چرچ کی کہانیاں۔ چونکہ بائبل سے کم معلومات ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں روایت اور قدیم کلیسائی تحریروں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں معتبر کہانیوں یا خرافات پر مبنی ہو سکتی ہیں، مگر وہ بھی مسیحی روایات میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہ ہیں وہ روایات۔ انتخاب اور رسالت کا آغاز۔ متھیاس وہ آدمی تھا جو پہلے سے یسوع کے ساتھ تھا، یعنی وہ اس زمانے سے یسوع اور شاگردوں کے ساتھ تھا جب یسوع بپتسمہ لینے گیا تھا، اور اس نے اس وقت سے خدمت کی تھی۔ جب یہودا اسکریوتی نے خیانت کی اور اس کا انجام ہوا، شاگردوں نے دعا کی اور 2 افراد کو نامزد کیا، جوزف برسباس اور متھیاس۔ پھر انہوں نے قرعہ اندازی کی، لوٹ کاسٹنگ کی، اور متھیاس کا نام نکل آیا۔ اعمال 1:23-26۔ مشنری سفر اور خدمت۔ متیاس کی مشنری زندگی کے بارے میں کچھ روایتیں یوں کہتی ہیں: وہ یہودیہ میں خوشخبری سنانے لگا۔ روایت ہے کہ وہ کیپیڈوشیا اور ساحل کیسپین کے علاقوں، موجودہ ترکی کیسپین سمندر کے کنارے گیا۔ ایک کہانی موجود ہے کہ وہ افریقہ کے کچھ علاقوں، ایتھیوپیا یا اندرونی افریقہ میں گیا۔ روایتی داستان ایکٹس آف اینڈریو اینڈ متیاس، ایک اپوکریفل متن بتاتی ہے کہ متیاس اور یسوع کے دوسرے شاگرد اندریاس نے اینتھروپوفاگی یعنی آدم خور قوموں کے شہر میں سفر کیا، جہاں انہیں قید، اندھی اور دیگر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر معجزاتی طور پر رہائی مل گئی۔ شہادت۔ مختلف روایات ہیں کہ متھیاس کو پتھر مار کر قتل کیا گیا اور پھر سروں سے جدا کیا گیا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ وہ صلیب کر مصلوب ہوا۔ کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ عمر رسیدگی کی حالت میں فطری موت مرا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ وہ سباسٹوپول میں مر کر دفن ہوا، قریب ایک سورج کے مندر کے پاس۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ اس کی باقیات رومی ملکہ ہیلینا نے روم لائیں۔ سبق اور غور و فکر۔ چونکہ بہت سی باتیں روایت پر مبنی ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور ایمان میں بصیرت پیدا کرنا چاہیے۔ خدا وہ شخص چنتا ہے جو وفادار ہے، چاہے نام کم ہو۔ متھیاس کا انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نظر نہ آنے والے لوگوں کو بھی بقایا کام دیتا ہے۔ ایمان کی خدمت ہمیشہ خطرات اور آزمائشوں کے ساتھ آتی ہے، اور متھیاس کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں ثابت قدم ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ چھوٹے ہیں، خدا ان لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے جو پوشیدہ اور کم معروف ہوں۔ شہادت ایمان کا آخری امتحان ہے۔ اگر خدا کے لیے مرنا پڑے، وہ عزت ہے نہ عتاب۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بائبل کوئز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک، ری شیئر اور کامنٹ کریں۔ اگر کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہیے ہو تو کامنٹ میں بتائیں، میں ضرور بناؤں گا۔ تھینکس، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔